لوگ نہ تو حق کی بات کہتے ہیں، نہ ہی حق کی بات سنیں گے، نہ ہی حق کی بات کی طرف آئیں گے، کیونکہ جب غلامی کو انسان پسند کر لیتا ہے اپنے لیے، اپنی قوم کے لیے، تو پھر وہ کوئی بڑے فیصلے نہیں لیتا اور نہ ہی لے سکنے کی حیثیت میں خود کو پاتا ہے، کیونکہ نہ تو غیرت ایمانی ہوتی ہے، نہ جذبہ ایمانی ہوتی ہے، نہ خودداری ہوتی ہے، نہ خود مختاری کا کوئی تصور ذہن میں ہوتا ہے۔ صرف اور صرف انگریزوں کے آگے جھک کر، ان کے گھٹنوں پہ گر کر، ان کے غلام بن کر، ان کے آگے جو ہے وہ دم ہلا کر جینے میں ہی ایسے لوگ، ایسے حکمران جو ہے وہ اپنی زندگی کا مقصد سمجھتے ہیں اور اسی مقصد کو وہ عوام پر مسلط کرتے ہیں۔ لیکن عاشقان رسول، جن کے دلوں میں عشق مصطفیٰ ہے، قرآن سے عشق ہے، ہمارے ملک میں اب سویڈن کا سفیر رہے اور ہم اس کو برداشت کریں۔ ہمارے قرآن پاک کی بے حرمتی اتنی ایسی کی گئی کہ ہمارے دلوں کو چیر کے رکھ دیا گیا، اور ہم اس ملک کے جو ہے وہ سفیر کو اپنے ملک میں ایک منٹ کے لیے بھی برداشت کریں؟ کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ ہمارے دلوں میں اتنی سخت ہے ہی نہیں ہے، تو پھر کس طریقے سے ہم برداشت کر سکتے ہیں؟ شرم آنی چاہیے شہباز شریف کو کہ وہ قرآن پاک کی بے حرمتی کے لیے صرف ایک مذمت کر سکتا ہے اور اس سے آگے کوئی قدم نہیں اٹھا سکتا، اس کے آگے کوئی ایکشن نہیں لے سکتا۔